آغوش تعریف ہے اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد. 1432 ہجری کے شہ محرم کی میٹرو ٹی وی کی جانب سے عشرہ مجالس کی پہلی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. علم زندگی ہے، علم روشنی ہے. تمام تاریخیں اس بات پر گواہ ہیں، حدیثیں اس بات پر گواہ ہیں کہ جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی سب کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو علم سکھایا جائے. انبیاء کے آنے کا سلسلہ صدیوں جو قائم رہا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان کو علم سے آراستہ کیا جائے. ظاہر ہے کہ جہل اندھیرا ہے، مالک کائنات یہ چاہتا تھا کہ میری اس اشرف المخلوقات کو جبکہ میں نے اشرف کہا ہے اور تمام مخلوقات سے اس کو افضل و اعلیٰ قرار دیا ہے، تو اس کو ہر مخلوق سے ہر لحاظ سے افضل ہونا چاہیے. اور وہ افضلیت ظاہر ہے کہ علم کے ذریعے ہو سکتی تھی اور ہے. علم ہی ممتاز کرتا ہے انسان کو، اور چاہا آغاز کائنات نے بتا بھی دیا میرا نام عالم ہے، میں ہر شے کا علم رکھتا ہوں. تو اس نے جب انسانیت کا آغاز کیا تو اس کا بھی پہلا اصول یہ قرار پایا کہ ہم اسے اپنی نیابت جو دے رہے ہیں اور اسے اپنا خلق بنا رہے ہیں اور زمین پر اسے ہم اپنی جانب سے نمائندہ بنا کر بھیج رہے ہیں، تو وہ نقطہ بھی علم تھا. ایسا نہیں تھا کہ فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا، لیکن انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے اور سکھایا ہے ہم اتنا ہی جانتے. اس کے معنی ہے کہ اس کے آگے بھی علم تھا. جب بھی فرشتوں نے یہ بات بارگاہ الہی میں کہی تو علم کہیں پر رکتا نہیں. کوئی اگر نشان لگا دے
پیمائش کر کے کہ بس علم یہاں تک ہے، ایسا نہیں. علم کے لغوی معنی ہے جاننا، جاننا، بس یہ بہت وسیع معنی ہے. ایک ہے جاننا، ایک ہے نہ جاننا. اللہ نے چاہا کہ جاننے والا ہو، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا علم کسی کو نیابت میں دینا چاہتا ہے. تو یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ لشکروں اور تخت و تاج کی خلافت کا اعلان نہیں تھا. کبھی سوچئے گا کہ زمین تو لق و دق خالی پڑی ہے، ابھی تو پہلا انسان ہے آدم، کس پہ خلیفہ بن رہا ہے؟ زمین پر، بے جان زمین، مٹی پر. نہیں، ہم نے اس کو جو نیابت دی ہے وہ اپنا علم، اس میں سے کچھ حصہ اس کو دیا ہے تاکہ یہ جانے اور جاننے کے بعد دوسروں کو بتائے. جب انسانیت آگے بڑھے تو اس نے نہیں چاہا کہ میری مخلوق جاہل پیدا ہو. اس لیے جو مخلوق آدم سے پیدا ہونے والی تھی تو پہلے آدم کو علم دیا. پہلے آدم کو علم دیا. یہ نہیں کہ جب نسل بڑھے گی تب آدم کو علم دیا جائے گا. آدم کو پہلے علم دیا تاکہ جو جانتے ہیں اس کو منتقل کریں. اگر یہ بات آسان ترین بات اگر آج کے انسان نہیں سمجھ رہے ہیں تو سمجھیں، اس لیے کہ اسی کو سمجھنا ہی تو علم کہا جاتا ہے. اسی بات کو سمجھنا ہے. اب یہ تو آپ کہیں گے کہ بھئی سبھی پڑھتے لکھتے ہیں، کون ہے جو آج کے دور میں جاہل ہے، اور کون سا بچہ اسکول نہیں جا رہا اور پھر وہ کالج نہیں جا رہا، اور کون نہیں ڈگریاں لے رہا اور کون نہیں پڑھ رہا. علم کے مفہوم کو تو سمجھیں. علم کے مفہوم کو، پانی پتھر پہ گرتا ہے، بہتا رہتا پتھر پہ، لیکن وہی پانی جب مٹی پہ گرتا ہے تو مٹی اسے جذب کر لیتی. وہی پانی جب کپڑے پر گر جاتا ہے تو کپڑا اس پانی کو جذب کر لیتا ہے، پتھر جذب نہیں کرتا. پانی مٹی پہ بھی بہہ رہا ہے اور پتھر پہ بھی بہہ رہا ہے. ایک جگہ جذب ہے، دوسری جگہ جذب نہیں. تو یہ تو صحیح ہے کہ سبھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم علم سیکھیں. میں چاہتا ہوں کہ میں بہت آسان لفظوں میں اتنے مشکل فلسفوں کو سمجھاؤں، اور مسلسل 10 روز اس موضوع کو مختلف رخوں سے آسان بنا دوں کہ سمجھنا آسان ہو جائے. جذب کتنا کیا، جس طرح مٹی پانی کو جذب کر لیتی، تو علم کو جذب کتنا کیا. سارا مسئلہ جذب اور کشف کا ہے، صرف سیکھ لینا نہیں ہے، بلکہ اس علم سے کتنا فائدہ اٹھایا. اگر میں ظاہر ہے کہ مثالوں سے ہی ہر بات سمجھائی جاتی ہے، اور
بار بار بات کو آسان کرنے کے لیے مثال اور واقعے اور تشبیہ اور استعارے سے زیادہ آسان کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی علم کو آپ نے سیکھا تو اس کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ آیتیں ہیں قرآن میں کہ ان یہودیوں نے یہودی عالموں نے علم پڑھا سیکھا، لیکن اللہ کہہ رہے کہ اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدھے پر کتابیں لاد دو۔ تو اگر گدھے پہ 100 کتابیں لاد دی جائیں تو وہ عالم نہیں ہو جائے گا۔ قرآن کی روشنی میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر آسمانی کتاب کا مقصد ہے کہ انسان اسے پڑھ کر علم سیکھے، اور صرف سیکھے نہیں بلکہ اسے جذب کرے۔ وہ توریت ہے، وہ انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، پیغمبروں کے صحیفے ہیں، اسی لیے تھے۔ تو اگر اتنا علم پیغمبر نہ دیتے جو کہ اللہ کے نمائندوں نے انسانوں کو دیا اور سکھایا، تو آج ہم ان چیزوں کو عام سمجھتے ہیں اور صرف ہم وہ کتابیں جو ہمارے لیے دنیا کے کاروبار کے لیے فائدے مند ہوں ہم اسے علم کہتے ہیں، اور دوسری چیزوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کتابیں جو محدود ہیں اپنے سبجیکٹ اور اپنے موضوع کے اعتبار سے، وہ محدود ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو انجینئرنگ پڑھ رہا ہے تو وہ اسی کا ماہر ہے، جو ڈاکٹری پڑھ رہا ہے وہ اس کا ماہر ہے۔ تو ایک سبجیکٹ جو سیکھتا ہے وہ اس کا ماہر ہو جاتا ہے، لیکن اسے دوسرے موضوع کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس کی دھن یہ ہے کہ میں اس کا ماہر ہو جاؤں تاکہ مجھے اچھے نمبر ملیں اور اچھی ڈگری ملے اور اچھی ملازمت ملے۔ تو وہاں مقصد ہے پیسے کمانا، روزی کمانا۔ دین یہ نہیں کہہ رہا، دین علم فروشی کی بات نہیں کرتا، روزی کی بات کرتا ہے، انسانیت کی بات کرتا ہے۔ آج ہم کتنی چیزیں جانتے ہیں، آج انسان کتنا جانتا ہے، لیکن اگر صدیوں برس پیچھے چلے جائیں تو ان سب چیزوں کو اگر مائنس کر دیں، نکال دیں، تو اس دور کے انسانوں کو یہ سب کچھ نہیں معلوم تھا۔ اور جب آپ تدریجی مطالعہ کریں گے سلسلے انبیاء کا، تاریخ نبوت کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کو کیا کیا پریشانیاں ہوئیں سکھانے میں، بتانے میں۔ تو ہر رخ سے آپ دیکھیں گے کہ علم سکھانا آسان نہیں ہے۔ آسان ہوتا تو ایک ہی نبی آتا اور سکھا کے چلا۔ 1,24,000 انبیاء کی ضرورت پڑی کہ مسلسل آئیں اور سکھائیں، تو کیا وجہ کیا تھی؟ یہ اتنے سکھانے والے مسلسل کیوں آ رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس حافظہ نہیں ہے؟ کیا اللہ نے انہیں عقل نہیں دی؟ کیا گونگے ہیں، بہرے ہیں؟ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ ان کو سکھانے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ کہ آدم کے بعد مسلسل پھر انبیاء آتے رہے، آتے رہے، آتے رہے، سلسلہ رکا نہیں۔
خاتم پہ جا کے سلسلہ رکا، لیکن وہ سلسلہ نبوت کا رکا، یعنی ہدایت کا سلسلہ اب تک ختم نہیں ہوا، یعنی ضرورت ہے، ابھی بھی ضرورت ہے، سب کچھ نہیں سیکھ لیا، ابھی جہل کے اندھیرے ہیں، ابھی علم کی روشنی پھیلنا باقی ہے۔ اب سوچئے وہ 1,24,000 نہ آتے تو اس دنیا کا کیا حشر ہوتا، اور اگر خاتم نہ آتے تو کیا ہوتا، اور ان کے بعد جو سلسلہ رہا ہدایتوں کا، اگر وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس پر یہ عالم ہے کہ کتنا جانتا ہے، کتنا جانتا ہے۔ تو اتنا علم ہونا چاہیے تھا انسانوں کے پاس کہ 1,00,000 سکھانے والے آئے، تو ان کے پاس تو علوم کے خزانے ہونے چاہیے تھے، کیوں نہیں لیا، کیوں نہیں سیکھا؟ اور پھر جب یہ بھی اعلان ہو رہا تھا کہ بس یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو سب ٹوٹ پڑتے کہ بس سب کچھ بتا دیجئے، اب آپ کے بعد آسمانی سلسلہ نہیں آئے گا، ہم تو بس چاہتے ہیں ہر وقت علم کی باتیں ہوں اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں اور آپ ہمیں بتاتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں خاکہ بن رہا ہوگا کہ کیا ایسا ہوا، کیا ایسا ہوا، تو بہت سے خاکے بن جائیں گے کہ کیا ہوا، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کیوں نہیں ان انسانوں نے انبیاء سے لیا، اور کیوں اتنی دیر لگی، اور کیوں بار بار عذاب الہی آیا، کیوں اللہ ناراض ہو گیا، کیوں اللہ ناراض ہو گیا؟ تو اللہ ناراض کس بات پر ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کہیں پر بھی ناراض ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ ذمہ داری دے چکا نبی کو کہ تم جا کے انہیں سکھاؤ، تو اب اس کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اللہ جب جب ناراض ہوا ہے، جب جب بھی ناراض ہوا ہے، اس وقت ناراض ہوا ہے جب نبی امت سے ناراض ہو گیا۔ اور یہی کہتے تھے انبیاء کہ بھئی یہ نہیں سیکھنا چاہتے، بس اب یہ علم نہیں لینا چاہ رہے ہیں، اب یہ علم نہیں لینا چاہ رہے ہیں، تو اتنے سکھانے والے، اچھا اس میں دیکھیے کہ بھئی کوئی سختی بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے بھئی بڑا ظلم ہوتا تھا، اور وہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن میں زیادہ تر دنیا میں جو علوم سکھائے جاتے ہیں تو وہاں پر کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو مارا نہ جائے، سزا نہ دی جائے، سزا دینے سے بچا جائے، اور نرمی سے، محبت سے استاد سکھاتا ہے، سختی نہیں کرتا۔ تو جب عام ٹیچرز آج کے دور میں اسے پسند نہیں کرتے کہ شاگردوں کو مارا جائے یا انہیں سزا دی جائے، تو اللہ کے نمائندے انبیاء نہ سیکھنے پر کیا سزا دیتے؟ اور جبکہ انہیں اس بات پہ مقرر بھی نہیں کیا گیا کہ انہیں کوئی تلوار دی گئی ہو، کوئی نیزہ دیا گیا ہو، کوئی کہ بھئی تم ان پہ سختی کرنا، نہ سیکھیں تو پھر انہیں مارنا، انہیں سزا دینا، نہیں، وہ سزا بھی نہیں دے رہے ہیں، محبتوں سے سمجھا رہے ہیں، پیار سے سمجھا رہے ہیں، محبتیں ہی محبتیں، کہتے ہیں کہ ہم محبتیں لے کے آئے ہیں تمہارے لیے، نفرتیں لے کر نہیں آئے، غصہ گرمی اور جلال لے کے نہیں آئے، آؤ قریب آؤ سیکھو۔ تو وہ کون سا نکتہ ہے کہ 1,00,000 کو آنا پڑا اور یہ سیکھنے کو تیار نہیں؟
وہ کون سا نقطہ تھا کہ مسلسل انبیاء آئے اور کسی طرح انہوں نے سیکھا؟ وہ وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ تو بتانے کے لیے تمہید تھی، وہ وجہ تھی ضد۔ عقل بھی تھی، حافظے بھی تھے، آسائشیں بھی تھیں، رزق بھی آسمانی مل رہا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دیکھیے آج کے ایجوکیشن میں جب آپ اپنے بچے کو ہاسٹل میں داخل کریں یا کسی کالج یا اسکول میں، تو وہاں ہر چیز بچے کے ضرورت کی موجود ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اسے گھر یاد آئے یا ماں باپ یاد آئے۔ پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، روشنی بھی ہے، نوکر بھی ہیں، چاکر بھی ہیں، سب ہیں، ہر طرح کے یعنی بچے کے ناز اٹھا رہے ہیں اسکول والے، ہاسٹل والے۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، یہ دنیا نہیں ہے، یہ کالج ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، پوری دنیا یہاں تمہیں سیکھنے کو بھیج رہے ہیں۔ استاد سکھانے والے آئیں گے، تو یہ شکوہ نہ کرنا یہاں تو اس اسکول میں یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے۔ وافر مقدار میں اسٹوڈنٹ کو جو کچھ چاہیے تھا اللہ نے سب پہلے بنایا۔ ظاہر ہے کہ کتاب پڑھنے کے لیے روشنی چاہیے، ایسی روشنی خلق کی کہ جو کبھی بجھنے کا نام ہی نہیں لے گا سورج، اور کبھی یہ پردے میں چلا جائے اور رات آ جائے تو اس کا نائب چاند ہے۔ روشنی دے، اور پھر بھی اس کے بعد بھی ایسی ایسی روشنیاں بنیں گی، ایسی ایسی روشنیاں ایجاد ہوں گی کہ تمہارے قریب آ جائے روشنی۔ سانس اچھی لینے کے لیے ماحول، پرفضا مقام، باغات، اتنے درخت بنا دیے تاکہ سانس لینے میں تمہارا دم نہ گھٹے۔ پوری دنیا کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ اتنا پانی کہ زندگی پانی سے ہے، چونکہ اس لیے زندگی فنا نہ ہو، اس لیے پانی دیا۔ اور سیاروں پہ ریسرچ ہو رہی کہ وہاں پانی نہیں ہے، اس لیے وہاں آبادی نہیں۔ جہاں پانی ہوتا ہے وہیں آبادی ہوتی ہے۔ اور پانی سے علم کا بہت گہرا رشتہ ہے، آنے والی تقریروں میں عرض کر دوں۔ پانی کا رشتہ طہارت سے بھی ہے، علم سے بھی ہے، اسی لیے پانی کو کہا یہ زندگی ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا پانی کا مزہ کیا ہے؟ آج تک تو کوئی بتا نہیں سکا کہ پانی کا کیا مزہ ہے۔ نام آپ نے رکھ لیا، یہ میٹھا پانی ہے، یہ کھارا پانی ہے، دو طرح کا پانی ہے، لیکن مزہ کیا ہے؟ مولا علی سے اس نے کہا پانی کا کیا مزہ ہے؟ آپ نے کہا زندگی کا مزہ۔ بھائی اس سے اچھا تو مزہ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، زندگی۔ اور پھر اس پہ پابندیاں بھی نہیں لگائی کہ ہم تم سے کوئی ٹیکس، سورج کے روشنی کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ دریاؤں میں پانی وافر مقدار میں ہے، اس کا کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا تمہیں۔ بھی دیکھیے نا، پانی پہ ٹیکس، بجلی پہ ٹیکس، بجلی کے بل، یہ تو سب حکومتوں نے بنائے، انبیاء نے یہ سب نہیں بنایا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے انبیاء کی تاریخ اور ہے، حکومتوں کی تاریخ اور ہے۔ دونوں تاریخیں مل نہیں سکتی۔ انبیاء کی تاریخ علم کی تاریخ ہے، علم کی تاریخ۔ جو زیادہ ضدی تھے اور علم سیکھنے کو تیار نہیں تھے، وہاں اتنا ہی اولو العزم نبی بھیجا۔ تو اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ آپ کے نبی 1,24,000 سے افضل ہیں اور کہاں بھیجے گئے۔ تو جہاں کام مشکل تھا،
جہاں کام مشکل تھا، کتنا مشکل تھا، اور پھر یہ اعلان کہ بھائی یہ تو آخری نبی ہے، اس لیے یہ عالمین کا نبی ہے اور رحمت ہے۔ لفظ رحمت بمعنی علم ہے۔ علم سے بڑی رحمت کیا ہے؟ علم سے بڑی رحمت کیا ہے؟ سیکھتے نہ سیکھتے آیتیں تو آ ہی رہی تھیں، سورے تو آ ہی رہے تھے، تلاوت تو کیے جا رہے تھے، جنہیں لینا تھا وہ لے رہے تھے، لیکن پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی اپنے حبیب سے یہ کہہ دیا کہ یہ سیکھیں یا نہ سیکھیں تم مسلسل عمل کو جاری رکھو، مسلسل عمل کو جاری رکھو، لیکن تمہارے گھر میں کوئی فرد ایسا نہ رہے کہ اسے عالم نہ کہا جا سکے۔ سرکار دو عالم کی ایک افضلیت سب سے بڑی یہ ہے کہ جو ان کے سایہ رحمت میں پلا اس کے علم پر امت میں کوئی افضل نہیں ہو سکا۔ اور ختمی مرتبت کی اس فضیلت کو کوئی گھٹا بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ کمی کریں گے تو سرکار کی فضیلت میں کمی کریں گے۔ اے معاذ اللہ، انہوں نے پالا اور علم کو یوں بھرایا کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو اپنی منقار سے دانہ بھراتا ہے، تو اس کی غذا، اس کا رزق، اس کی غذا، اس کا رزق جس سے وہ پرورش پاتا ہے، اس کا جسم بڑا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتا کہ ایک پرندہ دانہ بھرا رہا ہے، ابھی وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، پر اگے اور چند ہفتوں میں وہ اسی طرح پرواز کرنے لگا جیسے اس کے ماں باپ پرواز کر رہے تھے۔ اب پہچاننا مشکل ہو گیا کہ بچہ کون ہے اور اصل پرندہ کون سا ہے۔ یوں پروں سے پر ملا کر چلا، تو علی نے کہا کہ جب میں اپنے پیروں سے چلنے لگا تو یوں محمد کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلتا جیسے اونٹ کا بچہ اونٹ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کہتے ہیں مجھے یوں بھرایا کہ پہلے کھجوروں کو، رطب عرب کا خاص پھل، مخصوص پھل ہے، کھجوریں ہی پیدا ہوتی ہیں عرب میں اور بہت شوق سے لوگ کھاتے ہیں، شیریں غذا ہے، میٹھا پھل، عربوں کے لیے نعمت ہے، آپ کے لیے ایک کافی ہے، آپ کے لیے ایک کافی ہے، اور وہ بھی رمضان میں۔ لیکن عرب تو پیٹ بھر کے کھاتے تھے نا۔ اگر آپ کے دیش کی طرح ان کے پاس آم ہوتا تو شاید کھجور کو ہاتھ نہ لگاتے، اور آپ کھجور کو اس لیے ہاتھ نہیں لگاتے کہ آپ کے پاس آم ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، شیریں وہ بھی ہے، شیریں یہ بھی ہے۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ رطب کو منہ میں لیتے، رسول اللہ منہ میں رکھتے، دہن میں رکھتے، گٹلی نکال کے پھینک دیتے، اور پھر دانتوں سے اس کھجور کو کتر کتر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے، اور اس کے بعد
جب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جاتے سرکار کے منہ میں تو اس کو منہ میں گھماتے کھجور، تاکہ لعاب دہن کے ساتھ وہ ایک شیریں شربت بن جائے۔ بھئی چھوٹا بچہ بڑے بڑے ٹکڑے نہیں کھا سکتا۔ آپ اپنے بچے کو جب روٹی کھلاتے تو کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیتے ہیں اس کو۔ اتنا بڑا نوالا آپ کھاتے ہیں، اگر اتنا بڑا نوالا بچے کو دے دیں تو کیا ہوگا؟ یہی تو کہا جاتا ہے کہ علم کے معنی ہے جاننا۔ اور پھر علی کہتے ہیں کہ اس لعاب دہن کو میرے دہن سے اپنے دہن کو ملا کر میرے منہ میں اس کو اگل دیتے۔ میری پہلی غذا رسول کا لعاب دہن تھا، اور اس وقت مجھ پر علم کے 1000 دروازے کھلے۔ اگر خون کیے چشم کے ساتھ، دل کی ٹھنڈک کے ساتھ آپ صرف اس پہلو پر گفتگو کریں کہ علم زندگی ہے، علم روشنی ہے، جہل اندھیرا ہے، جہل تاریکی ہے، بس کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تاریخوں میں الجھ جائیں۔ میری بات کو سمجھیں، جب آدم کو بھیجا تو اپنے علم کا حصہ آدم کو دیا اور فرشتوں سے کہا اگر تم جانتے ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو اسماء بتاؤ۔ آدم نے بتا دیے، یعنی آدم کا علم اتنا افضل تھا فرشتوں سے زیادہ، تو اللہ نے عطا کیا تھا آدم کو۔ جب پہلے کو اتنا علم دیا تو آخری کو کتنا دیا ہوگا؟ توجہ رکھیے گا، جب پہلے کو دیا تو آخری کو کتنا دیا ہوگا، اس لیے کہ آخری ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اس سے علم لینے والا آئے گا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس نے سارا حصہ خاتم کو دے دیا۔ اب یہ خاتم پر ہے کہ جو کچھ اللہ سے ملا ہے کس کو دے کر جا رہے ہیں۔ بات زمینوں کی نہیں ہے، بات وراثت کی نہیں ہے۔ 1000 دروازے مجھ پہ واہ ہو گئے، علم کے 1000 دروازے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر دروازے سے میں نے 1000 دروازے علم کے کھول دیے۔ اب علی کے علم کے مقابل میں کوئی آ سکتا ہے؟ اس لیے سرکار نے کہا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ۔ دروازے کی تاریخ کون نہیں جانتا؟ آپ کے گھروں میں دروازے کھلے رہتے ہیں نا، لیکن کبھی تو بند ہو جاتے ہیں نا۔ اگر دن کو کھلے ہیں تو رات کو بند ہو گئے۔ علم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ اگر بند ہونے والا ہوتا تو کہہ جاتے جلدی لے لو، دروازہ بند ہونے والا ہے۔ بلکہ علی نے کہا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کیا ثبوت ہے کہ شہر علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ علی نے ثبوت دے دیا ممبر پہ بیٹھ کر، سلونی، پوچھو پوچھو۔ اس سے پہلے کسی تاریخ میں الجھنے کی ضرورت نہیں کہ کربلا کی تاریخ کو کیسے شروع کیا جائے۔ نہیں، خطوط لکھے تھے لوگوں نے، اس میں لکھا تھا کہ کوئی ہمارا ہدایت کرنے والا نہیں ہے، یعنی علم لینا چاہتے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین خود شہر علم کا دروازہ ہے؟ دروازہ علم کا بند تو نہیں ہوا تھا، اس لیے پہلے خانہ خدا کا رخ کیا۔ دیکھیے سب سے پہلے سرکار دو عالم کی قبر پہ گئے۔ جب وہاں سے اذن مل گیا کہ سفر کرو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے،
سب مورخ کہتے ہیں کہ خواب میں امام حسین نے سرکار دو عالم کو دیکھا اور کہا سرکار نے کہ بھائی اللہ انتظار کر رہا ہے، تمہارا اللہ انتظار کر رہا ہے، آؤ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کربلا آؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو حسین نکل پڑے، اللہ کے گھر اس لیے گئے تاکہ نبی کا اذن مل گیا، اب اللہ کا اذن بھی مل گیا، اللہ کا بھی اذن مل جائے۔ اور ظاہر ہے کہ حج کا زمانہ تھا تو لوگ علم لینے آ رہے تھے، لوگ پوچھنے آ رہے تھے، اور لوگ سیراب ہوئے، اور پھر لوگوں نے کہا بھی کہ آپ ہر سال تو آتے تھے لیکن قربانی کے جانور بھی لاتے تھے، اب کہ آپ کے ساتھ جانور نہیں نظر آ رہے۔ تو جہاں بیٹھے تھے آواز نکالی، اکبر ادھر آؤ، اور محمد ادھر آؤ، قاسم ادھر آؤ۔ جب قریب آ گئے تو بازو پکڑ کے کہا یہ ہے میری قربانیاں، اب کی حسین مینائے مکہ پہ نہیں، مینائے کربلا پہ قربانی دے گا، اور 10 محرم مقرر ہے کہ جب حسین اپنی قربانیوں کو بارگاہ الہی میں پیش کرے گا۔ بار الہی سے عبادت قبول کہ محمد مل نہیں سکتی۔ انبیاء کی تاریخ علم کی تاریخ ہے، علم کی تاریخ۔ جو زیادہ ضدی تھے اور علم سیکھنے کو تیار نہیں تھے، وہاں اتنا ہی اولو العزم نبی بھیجا۔ تو اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ آپ کے نبی 1,24,000 سے افضل ہیں، اور کہاں بھیجے گئے؟ تو جہاں کام مشکل تھا، کتنا مشکل تھا، اور پھر یہ اعلان کہ بھائی یہ تو آخری نبی ہے، اس لیے یہ عالمین کا نبی ہے اور رحمت ہے۔ لفظ رحمت بمعنی علم ہے، علم سے بڑی رحمت کیا ہے؟ علم سے بڑی رحمت کیا ہے؟ سیکھتے نہ سیکھتے آیتیں تو آ ہی رہی تھیں، سورے تو آ ہی رہے تھے، تلاوت تو کیے جا رہے تھے، جنہیں لینا تھا وہ لے رہے تھے، لیکن پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی اپنے حبیب سے یہ کہہ دیا کہ یہ سیکھیں یا نہ سیکھیں، تم مسلسل عمل کو جاری رکھو، مسلسل عمل کو جاری رکھو، لیکن تمہارے گھر میں کوئی فرد ایسا نہ رہے کہ اسے عالم نہ کہا جا سکے۔ سرکار دو عالم کی ایک افضلیت سب سے بڑی یہ ہے کہ جو ان کے سایہ رحمت میں پلا، اس کے علم پر امت میں کوئی افضل نہیں ہو سکا۔ اور ختم مرتبت کی اس فضیلت کو کوئی گھٹا بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ کمی کریں گے تو سرکار کی فضیلت میں کمی کریں گے۔ اے معاذ اللہ، انہوں نے پالا اور علم کو یوں بھرایا کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو اپنی منقار سے دانہ بھراتا ہے، اس کی غذا اس کا رزق، اس کی غذا اس کا رزق، جس سے وہ پرورش پاتا ہے۔
اس کا جسم بڑا ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتا کہ ایک پرندہ دانہ بھرا رہا ہے، ابھی وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، پر اگے اور چند ہفتوں میں وہ اسی طرح پرواز کرنے لگا جیسے اس کے ماں باپ پرواز کر رہے تھے۔ اب پہچاننا مشکل ہو گیا کہ بچہ کون ہے اور اصل پرندہ کون سا ہے۔ یوں پروں سے پر ملا کر چلا، تو علی نے کہا کہ جب میں اپنے پیروں سے چلنے لگا تو یوں محمد کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلتا جیسے اونٹ کا بچہ اونٹ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتا۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کہتے ہیں مجھے یوں بھرایا کہ پہلے کھجوروں کو، رطب عرب کا خاص پھل، مخصوص پھل ہے، کھجوریں ہی پیدا ہوتی ہیں عرب میں اور بہت شوق سے لوگ کھاتے ہیں، شیریں غذا ہے، میٹھا پھل عربوں کے لیے نعمت ہے، آپ کے لیے ایک کافی ہے، آپ کے لیے ایک کافی ہے، اور وہ بھی رمضان میں۔ لیکن عرب تو پیٹ بھر کے کھاتے تھے نا۔ اگر آپ کے دیش کی طرح ان کے پاس آم ہوتا تو شاید کھجور کو ہاتھ نہ لگاتے، اور آپ کھجور کو اس لیے ہاتھ نہیں لگاتے کہ آپ کے پاس آم ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، شیریں وہ بھی ہے، شیریں یہ بھی ہے۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ رطب کو منہ میں لیتے رسول اللہ، منہ میں رکھتے، دہن میں رکھتے، گٹلی نکال کے پھینک دیتے، اور پھر دانتوں سے اس کھجور کو کتر کتر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے، اور اس کے بعد جب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جاتے سرکار کے منہ میں تو اس کو منہ میں گھماتے کھجور، تاکہ لعاب دہن کے ساتھ وہ ایک شیریں شربت بن جائے۔ بھئی چھوٹا بچہ بڑے بڑے ٹکڑے نہیں کھا سکتا، آپ اپنے بچے کو جب روٹی کھلاتے تو کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیتے ہیں اس کو۔ جتنا بڑا نوالا آپ کھاتے ہیں اگر اتنا بڑا نوالا بچے کو دے دے تو کیا ہوگا؟ یہی تو کہا جاتا ہے کہ علم کے معنی ہے جاننا۔ اور پھر علی کہتے ہیں کہ اس لعاب دہن کو میرے دہن سے اپنے دہن کو ملا کر میرے منہ میں اس کو اگل دیتے۔ میری پہلی غذا رسول کا لعاب دہن تھا، اور اس وقت مجھ پر علم کے 1000 دروازے کھلے۔ اگر خون کیے چشم کے ساتھ، دل کی ٹھنڈک کے ساتھ آپ صرف اس پہلو پر گفتگو کریں کہ علم زندگی ہے، علم روشنی ہے، جہل اندھیرا ہے، جہل تاریکی ہے، بس کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تاریخوں میں الجھ جائیں۔ میری بات کو سمجھیں، جب آدم کو بھیجا تو اپنے علم کا حصہ آدم کو دیا، اور فرشتوں سے کہا اگر تم جانتے ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو اسماء بتاؤ۔ آدم نے بتا دیے، یعنی آدم کا علم اتنا افضل تھا فرشتوں سے زیادہ، تو اللہ نے عطا کیا تھا آدم کو۔ جب پہلے کو اتنا علم دیا تو آخری کو کتنا دیا ہوگا؟ توجہ رکھیے گا، جب پہلے کو دیا تو آخری کو کتنا دیا ہوگا، اس لیے کہ آخری ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اس سے علم لینے والا آئے گا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس نے سارا حصہ خاتم کو دے دیا۔ اب یہ خاتم پر ہے کہ جو کچھ اللہ سے ملا ہے کس کو دے کر جا رہے ہیں، بات زمینوں کی نہیں ہے، بات وراثت کی نہیں ہے،
1000 دروازے مجھ پہ واہ ہو گئے، علم کے 1000 دروازے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر دروازے سے میں نے 1000 دروازے علم کے کھول دیے۔ اب علی کے علم کے مقابل میں کوئی آ سکتا ہے؟ اس لیے سرکار نے کہا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ۔ دروازے کی تعریف کون نہیں جانتا؟ آپ کے گھروں میں دروازے کھلے رہتے ہیں نا، لیکن کبھی تو بند ہو جاتے ہیں نا۔ اگر دن کو کھلے ہیں تو رات کو بند ہو گئے۔ علم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ اگر بند ہونے والا ہوتا تو کہہ جاتے جلدی لے لو، دروازہ بند ہونے والا ہے، بلکہ علی نے کہا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کیا ثبوت ہے کہ شہر علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ علی نے ثبوت دے دیا ممبر پہ بیٹھ کر، سلونی، پوچھو پوچھو۔ اس سے پہلے کسی تاریخ میں الجھنے کی ضرورت نہیں کہ کربلا کی تاریخ کو کیسے شروع کیا جائے۔ نہیں، خطوط لکھے تھے لوگوں نے، اس میں لکھا تھا کہ کوئی ہمارا ہدایت کرنے والا نہیں ہے، یعنی علم لینا چاہتے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین خود شہر علم کا دروازہ ہے؟ دروازہ علم کا بند تو نہیں ہوا تھا، اس لیے پہلے خانہ خدا کا رخ کیا۔ دیکھیے سب سے پہلے سرکار دو عالم کی قبر پہ گئے، جب وہاں سے اذن مل گیا کہ سفر کرو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سب مورخ کہتے ہیں کہ خواب میں امام حسین نے سرکار دو عالم کو دیکھا اور کہا سرکار نے کہ بھائی اللہ انتظار کر رہا ہے، تمہارا اللہ انتظار کر رہا ہے، آؤ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کربلا آؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو حسین نکل پڑے، اللہ کے گھر اس لیے گئے تاکہ نبی کا اذن مل گیا، اب اللہ کا اذن بھی مل گیا، اللہ کا بھی اذن مل جائے۔ اور ظاہر ہے کہ حج کا زمانہ تھا تو لوگ علم لینے آ رہے تھے، لوگ پوچھنے آ رہے تھے، اور لوگ سیراب ہوئے، اور پھر لوگوں نے کہا بھی کہ آپ ہر سال تو آتے تھے لیکن قربانی کے جانور بھی لاتے تھے، اب کیا آپ کے ساتھ جانور نہیں نظر آ رہے؟ تو جہاں بیٹھے تھے آواز نکالی، اکبر ادھر آؤ، اور محمد ادھر آؤ، قاسم ادھر آؤ۔ جب قریب آ گئے تو بازو پکڑ کے کہا یہ ہیں میری قربانیاں، اب کی حسین مینائے مکہ پہ نہیں، مینائے کربلا پہ قربانی دے گا، اور 10 محرم مقرر ہے کہ جب حسین اپنی قربانیوں کو بارگاہ الہی میں پیش کرے گا۔ بار الہی سے عبادت قبول فرما کہ محمد